کہ جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے, جدھر کی ہوا چلی ادھر لے گئی, تو وہ پروکراسٹینیٹ کرتا ہے کیونکہ اس میں رسپانسبلٹی نہیں آتی. تو ویژن اور مشن کی ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے, جس میں پروکراسٹینیشن کی بات آ جائے گی, جس میں فوکس کی بھی ہم کچھ مزید بات کر لیں گے, جس پہ امپورٹنس کا پتہ لگ جائے گا کہ ہمیں ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ فار اس ٹو ڈیولپ ویژن اینڈ مشن ان آور لائف. اکثر لوگ جو ہے وہ ڈگریز کرتے ہیں, اینڈ وائل دے اسٹڈی دے ڈگری, بیچ میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ ڈگری تو میں چوز ہی نہیں کرنا چاہتا تھا, یا جو میرا انٹرسٹ ہے اس کے مطابق یہ ڈگری ہے ہی نہیں. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کوئی ڈگری شروع کی, بیچ میں چھوڑ دیا, پھر کچھ اور جوائن کیا. جیسے میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ACCA اسٹارٹ کیا, 6-7 سال ضائع کیے کوشش کرتے کرتے کہیں یہ اس میں میرے انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے, اور وہ 6-7 سال ضائع کرنے کے بعد ڈگری چھوڑ دے کسی اور فیلڈ میں چلے گئے. ہم لوگ, میں آپ کو اپنی پرسنل مثال دوں, کیونکہ میں بچپن سے تو پڑھا نہیں تھا, اور میرے ابا جی بھی گوریلا تھے, SSG میں تھے. انہوں نے کہا تم یہ جو ہے نا سماج کی ظالم دیواریں پالے گی, خود اپنے ڈیسیژنز لے. اینڈ ہی واز اے مین, کہ ہی واز اے بریو مین. انہوں نے کہا بچہ بھی خود ڈیسیژنز لو, خود بریو بنو. تو ہمیں کوئی گائیڈنس اس طرح سے نہیں تھی. ابا نے کہا جو مرضی کرنا کر, ڈیسیژن تیرے خود ہوں گے. میں نے میڈیکل 9-10 میں میڈیکل کیا, ٹھیک ہے. فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پری انجینئرنگ کی, اور جو ڈگری چوز کی وہ بیچلرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن. میڈیکل, پری انجینئرنگ اور بزنس, ان تینوں کا آپس میں دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ کیوں ہوا, یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ بیکاز لیک آف ویژن, کہ میں زندگی میں اچیو کیا کرنا چاہ رہا ہوں, میں بننا کیا چاہ رہا ہوں. اور اس سے کتنے ہی لوگ now for the past 6 years I have realized what I have to do in my life, اور میں ایک راستے میں جا رہا ہوں. پہلے کیا تھا, کبھی اس طرف جا رہا ہوں, کبھی اس طرف جا رہا ہوں. اگر میں شروع سے ہی بزنس کی فیلڈ چوز کرتا اور اس سے فوکس کرتا تو مجھے بیس ڈیولپ ہو جاتی. جب میں نے بزنس یہ جو BBA کیا, اس میں مجھے جو میرے جو اکاؤنٹنگ کے سبجیکٹس تھے, اس طرح کے مختلف سبجیکٹس تھے, اس میں I was zero, کیونکہ میں نے میڈیکل پڑھا, پری انجینئرنگ پڑھی, لیکن میں نے کبھی اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس نہیں پڑھی. تو دس از واٹ آئی نیڈیڈ دا موسٹ اس چیز میں. سو دا پوائنٹ از, ہم لوگ ڈگریز چوز کرتے ہیں اور اس میں آدھا مہینہ یا 2-3 سال لگاتے ہیں, پھر وی چینج دا ڈگری. وائی؟ بیکاز آف لیک آف ویژن. اسی طرح سے کوئی بندہ جاب شروع کرتا ہے, جاب 3-4 سال گزر گئے, ڈپریس ہے, انزائٹی میں ہے. کیا وجہ؟ یار جاب پسند نہیں ہے مجھے. تو اپنے پہ ڈگری ایسے کیوں کہ آپ اسے جاب ملے. بزنس لوگ شروع کرتے ہیں اور ان کا انٹرسٹ اس میں ہوتا نہیں ہے. وائی دے ڈو بزنس؟ جسٹ ٹو ارن منی. لیکن ان کے جو انٹرسٹ ہے, دے آر ناٹ کلیئر اباؤٹ دیئر ویژن اینڈ مشن. کہ کہیں بہت ساری اسلامک آرگنائزیشنز بھی ہیں جو کہ بہت سارا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں کسی ایک پروجیکٹ پہ, لیکن آفٹر اسپینڈنگ سو مچ منی, رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ نتھنگ. وہ سوچتے ہیں کہ یار لیٹس ناٹ ڈو دس. وجہ لیک آف ویژن اینڈ مشن. تو دس از ویری امپورٹنٹ, اور یہ بہت کامن فنامنا ہے ہماری سوسائٹی کا کہ وی ڈونٹ فوکس آن مشن ویژن. وی آر ناٹ پیپل آف ویژن, وی آر پیپل آف ٹیلی ویژن. ہمیں ہر بندے کو پتا ہے ٹیلی ویژن کیا ہے, ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہاؤ ٹو چینج چینلز اینڈ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ دس. لیکن ویژن کے بارے میں اگر میں پوچھوں کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ یور ویژن, ہم سب کو اس بارے میں نہیں پتا ہوگا. ویژن ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سفر پہ نکلتے ہیں گاڑی میں. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کہیں بس نکل پڑا ہوں, موٹر وے پہ چڑھ گیا ہوں, مجھے نہیں پتا کہاں جا رہا ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ کو جس روڈ کو پکڑیں گے وہ روڈ جہاں جا رہی ہوگی آپ کو لے جائے گی. ہمارا ویژن ڈیسٹینیشن ہے کہ ہم نے زندگی کا جو سفر شروع کیا ہوا ہے, یہ ہمیں راستہ کہاں لے کے جائے گا. پھر تو جو راستہ خوبصورت نظر آئے ادھر چل پڑے. اور ہماری لائف میں بھی ایسے ہوتا ہے, جو اچھی جاب اپرچونیٹی مل گئی, جہاں کی ہوا چلی, کسی کو دیکھا کہ اس نے اپنی ڈگری کو چھوڑ کے وہ کرنا شروع کر دیا, تو اس کے مطابق یار میں بھی سوچ رہا ہوں یہ کر لوں. کسی نے سوچا کہ ایک بزنس کر رہا تھا یا کوئی بزنس اسٹارٹ کیا, تو کہتے ہاں یار اس نے کر لیا تو میں کیوں نہیں کر سکتا, میں بھی وہ کر لیتا ہوں. ہمیں اپنا آپ کا پتہ نہیں ہے, اپنا ویژن مشن کا پتہ نہیں ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, if you want to build a house, if you want to build a house, right? What is the first thing you do?
اپنے گھر بنانا ہے, آپ کیا بنائیں گے اس میں پہلے سب سے؟ جی ڈیزائن کریں گے, میپ بنائیں گے, اور میپ خود بنا سکتے ہیں آپ؟ یو ول رائٹ ڈاؤن اور تھنک کہ میں کس جگہ پہ گھر لینا چاہتا ہوں, کہ میرے بچوں کا اسکول اس سے قریب ہو. آپ نے کنسلٹنٹ ہائر کر لیا, اس نے کہا کہ چلو گجرانوالہ میں گھر بناتے ہیں, آپ اس کی بات تو نہیں مانیں گے. You will plan first before hiring a consultant, before digging the foundations. You will plan first کہ میں اپنا گھر کس سیکٹر میں بنانا چاہتا ہوں یا کس سوسائٹی میں بنانا چاہتا ہوں. نارملی اگر لوگوں سے پوچھا جائے تو سب سے پہلے یا تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کی بیسمنٹ مطلب فاؤنڈیشن تیار کریں گے, اس کی کھدائی شروع کرائیں گے. دس از ناٹ دا فرسٹ تھنگ. ہائرنگ کنسلٹنٹ, وہ کنسلٹنٹ پوچھے گا آپ سے کہ آپ نے گھر کہاں بنانا چاہ رہے ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں. پہلے جگہ سوچو کہ کہاں بنانا چاہ رہے ہو, کتنا بجٹ ہے آپ کے پاس. یو پلان فرسٹ کہ میرے پاس اتنا بجٹ ہے, اس بجٹ میں کہاں کون سے سیکٹر سے پلاٹس لے سکتا ہوں, اور پھر پلاٹس کی آپشن کے بعد آپ سوچیں گے کہ میرے گھر کے قریب مسجد ہونی چاہیے, میرے بچوں کا اسکول قریب ہونا چاہیے, مارکیٹ پلیس قریب ہونی چاہیے. اینڈ دین you will do this only by making a plan. And if you fail to plan, you plan to fail. So you plan first. This is the first step you will do. ہم ویژنس کی جب بات کرتے ہیں, اپنی لائف کی جب بات کرتے ہیں, ہم سب کے پاس ایک زندگی ملی ہے, ہم سب کے پاس ایک چانس ہے اپنی اس زندگی کو ورتھ وائل بنانے کا. نارملی اب کیا کرتے ہیں کہ ہم ابھی سے جو ہم نے اینڈ تک اچیو کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں آپ سے کیا کروں اینڈ تک کہ میں یہ انسان بن جاؤں یا یہ اچیو کر لوں. بٹ ویژن میکنگ از فرام ٹاپ ٹو باٹم. نارملی وی تھنک فرام باٹم ٹو ٹاپ کہ میں آج سے شروع کروں تو میں کہاں تک پہنچوں, اور کیا کروں گا تو کہاں تک پہنچوں گا. بٹ ویژن میکنگ, سکسیسفل پیپل تھنک فرام ٹاپ ٹو باٹم. دے تھنک کہ جس دن میں اپنے بستر مرگ پہ ہوں گا, جس دن میں اس دنیا سے جا رہا ہوں گا, ہاؤ آئی وانٹ ٹو سی دس ورلڈ. میں اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو, اپنی دنیا کو کیسے دیکھنا چاہتا ہوں, وہ سب سے پہلے وہ ٹاپ امیجن کرتے ہیں. اور اٹس اے ٹف پروسیس یہ ویژن ڈیفائن کرنا. ونس دے ڈو دس کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے اپنی زندگی میں, اس کے بعد اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ میں اس کو اچیو کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں, اور میں نے کل سے پھر کیا شروع کرنا ہے. سو دے تھنک فرام ٹاپ ٹو باٹم کہ میں نے کرنا کیا ہے. آپ ایگزامپلس دیکھ لیں, آپ یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں, جب اپنے بستر مرگ پہ تھے انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. Now this is his vision کہ میں اپنے بستر مرگ پہ فوت ہونے سے پہلے جو وصیت کروں گا اور اپنے بچوں سے پوچھوں گا, بچے کیا جواب دیں گے. ساری زندگی میں اس پہ کام کیا, اور امت بھی اوبیسلی, اور ان سے پوچھا کہ میرے بعد کس کی بات کرو گے. بچوں نے سب نے کہا کہ ہم ایک اللہ کی بات کریں گے جو کہ آپ کے اللہ ہے, جو کہ ابراہیم کا, اسحاق کا اللہ ہے, اور ہم کسی اور کے ساتھ شریک نہیں کریں گے. یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخر میں یہ ویژن بنایا تھا کہ جب میں ایک جنریشن تیار کروں. یعقوب کے بیٹے کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام. کہ میں ایسی جنریشن تیار کروں جو کہ توحید پہ ہوں, شرک میں انوالو نہ ہو, بت پرستی نہ کرتے ہوں, نہ ہی آتش پرست ہوں. اور انہوں نے اپنے ویژن کو اچیو کر لیا when he was on his death bed. ایک بندہ, ایک لڑکا تھا جو کہ تیر اندازی سیکھنا چاہتا تھا. اس نے سوچا کہ میں دنیا کے بہترین تیر انداز سے تیر اندازی سیکھنا چاہتا ہوں. تو اس نے ریسرچ کی. ریسرچ کرنے کے بعد اس کو کسی شخص نے بتایا کہ اس ملک میں جاؤ اور وہاں جا کے ایک شخص ہے اس سے ملو, وہ دنیا کا سب سے بہترین تیر انداز ہے. تو وہ شخص اٹھا اور ٹریول کیا, ہزاروں میل کا فاصلہ طے کیا. اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی, اونٹ تھے, گھوڑے تھے. ٹریول کر کے اس کے پاس گیا اور اس کے پاس بیٹھا. اس نے کہا کہ میں تیر اندازی سیکھنا چاہتا ہوں. تو اس استاد نے کہا کہ کل صبح ارلی مارننگ فجر کے بعد تم اس جگہ پہ مجھے جا کے ملنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. فجر کے بعد وہ اس جگہ پہ پہنچا تو استاد اس کا پہلے سے وہاں موجود تھا, اور اس نے کہا کہ میرے آنکھوں میں پٹی باندھو.
اس نے کہا ٹھیک ہے. استاد نے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے تھے, تیر تیار تھے, تو شاگرد نے آنکھوں میں پٹی باندھی اور پھر استاد نے ٹارگیٹ کی طرف ایسے نشانہ لیا اور چھوڑا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ نشانہ لگا ہوا ہے یا نہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی لگا ہوگا. جی 50-50 تو میں نے آپ کو چانس دیا, آپ نے ایک چوز کرنا ہے. یا ہیلتھ نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ؟ لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا؟ کون کہتے ہیں لگا ہوا ہاتھ کھڑا کریں. کون کہتے ہیں نہیں لگا ہوا ہاتھ کھڑا کریں. نشانہ جو تھا وہ مائلز دور جا کے لگا, میلوں دور جا کے لگا. وہ اسٹوڈنٹ حیران کہ تو بڑا پھندے کام بن رہا تھا, تو نے پٹی بندوائی اور تو نے نشانہ مارا, وہ دور جا کے لگا ہے, یہ کیا چول ماری تو نے؟ تو اس بندے نے پٹی اتاری اور اس کو ایک لیسن دیا اور کہا کہ یو ول ناٹ ہٹ یور ٹارگیٹ انلیس یو کین سی اٹ. تم کبھی بھی نشانے کو ٹارگیٹ نہیں کر سکتے ہو جب تک تم اسے دیکھ نہ لو. اس کا کہنے کا مقصد کیا تھا کہ تم بڑے تیر انداز بننا چاہتے ہو دنیا کے, تو امیجن یور سیلف being the greatest archer of this world. Imagine the feeling. Imagine آپ ورلڈ چیمپئن شپ اس میں جو ہے نا پارٹیسپیٹ کرے اور یو ہٹ دا ٹارگیٹ اینڈ یو وان. محمد علی دا باکسر جانتے نا سب, اس نے کہا تھا I knew I was great before I became great. مجھے پتا تھا کہ میں ایک بڑا انسان ہوں جب تک میں بنا بھی نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں ہم. ہی واز اے ویژنری مین. انہوں نے ساری زندگی ایک ویژن کے مطابق گزاری, اور ان کی احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ کیسے انہوں نے لوگوں کو ویژن دیا اور خود وہ کس طرف جا رہے تھے. مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں, بلکہ مکہ سے ہجرت سے پہلے لوگوں کا یا عرب لوگوں کو کہا بلا کے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. اے عرب تم سب کہہ دو لا الہ الا اللہ, تم کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم, عرب اور عجم سب تمہارا ہو جائے گا. انہوں نے وہ امیجن کر چکے تھے, ان کو معلوم تھا کہ یہ جو دین میں لایا ہوں اتنا کمال کا دین ہے کہ جو اس کو پڑھے گا, جو اس کو فالو کرے گا میری سپرویژن میں, وہ پوری عرب اور عجم کا مالک بن جائے گا. He was given the vision. ہجرت کے موقع پہ ابو بکر صدیق کے ساتھ جب تھے تو سراقہ بن مالک مسلمان نہیں تھا. 100 اونٹوں کی لالچ میں آ کے پکڑنے لگا ان کو, تو انہوں نے کہا سراقہ بن مالک کو کہا اے سراقہ اسلام قبول کر لو, اور کہا کہ اے سراقہ بن مالک تیرا کیا حال ہوگا جب تو کیسر و کسرا کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنے گا اسلام کی وجہ سے. تو سراقہ بن مالک نے اسلام قبول کر لیا, اور عمر بن خطاب کے دور میں جب کیسر و کسرا فتح ہوئے تو عمر بن خطاب نے انہیں کنگن منگوائے اور سراقہ بن مالک کو بلوایا اور مسجد نبوی میں اس کو وہ کنگن پہنایا کہ اے سراقہ بن مالک یہ میرے نبی کی پیشن گوئی ہے جو آج پوری ہو رہی ہے. ویژن دیا اپنے صحابہ کو. ہر ایک چیز ایک ایک ٹائم انہوں نے ویژن کے ساتھ گزارا. صحابہ کو سب سے ورسٹ موقع پہ بھی, خندق کے موقع پہ جب وہ خندق کھود رہے ہیں اور ایک پہاڑ چٹان آ گئی, ان سے نہیں ٹوٹ رہی, تو اللہ کے نبی کو بولا یا رسول اللہ یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی. 3 ضربیں ماری انہوں نے زور سے اور کہا روم فتح ہو گیا, پرشیا فتح ہو گیا, پیشن گویا دی. ہر اس موقع پہ جب صحابہ کا مورال ڈاؤن تھا ویژن دیا ان کو کہ ویژن کے ساتھ چلو, اور اپنے آپ کو پہچانا اور اس پہ بلیف کے ساتھ عمل کیا. یہ اللہ کے نبی کا سبحان اللہ تھا. اور you have to do the right thing at the right time with the right way. اللہ کے نبی نے اس موقع پہ جب اسلام کو ضرورت تھی کن 2 لوگوں کے لیے دعا مانگی؟ عمر بن حشام کے لیے اور عمر بن خطاب کے لیے, کیونکہ اللہ کے نبی کا ویژن تھا کہ اسلام نے اس دنیا پہ پھیلنا ہے. تو اس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے ان کو ایک ایسا بندہ چاہیے تھا, عمر بن حشام جیسے, عمر بن خطاب جیسے, ان ہز ٹیم.
اس ٹائم پہ دعا مانگی یا اللہ اس کو مجھے دے دے. وداؤٹ ہم ان ہز ٹیم ویژن اچیو کرنا شاید پاسبل نہیں تھا. تو اللہ سے دعا مانگی یا اللہ یہ ٹائم ہے عمر بن خطاب کو دے دے یا عمر بن حشام کو دے دے, کیونکہ ان دو لوگوں میں اللہ کی بھی وہ کوالٹیز دیکھی جو کہ اسلام کو 4 کونوں تک لے جائے گا اس دنیا کے. اور اللہ نے عمر بن خطاب کو اسلام قبول کروایا, اور عمر بن خطاب کے دور میں اسلام پھیلا ہی نہیں پھیلا. کتنے ملک, افریقہ, چائنا, کہاں یورپ تک اسلام پھیلا عمر بن خطاب کے دور میں. عمر بن خطاب کے دور میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ادھر افغانستان تک آئے, خراسان تک آئے, جن سے حدیث ملتی ہے کہ انہوں نے وہ سفر انہوں نے قصر کرتے رہے, مطلب کتنے مہینے رہے, غالباً 3 سے 4 مہینے وہ یہاں رہے, راستہ بند ہونے کی وجہ سے, واپس نہیں جا سکتے سنو کی وجہ سے, اور وہ قصر کرتے رہے. اور اس پہ علماء فقہی رولنگ نکالتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ نے کتنے دن کے لیے رہنا ایک جگہ پہ تو آپ قصر کر سکتے ہیں. تو یہ صحابہ کا عمل ملتا ہے ہمیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا مانگی عمر بن خطاب کے لیے. یہ ویژن تھا نا, ایسے نہیں تھا کہ جو دل میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں, نہیں. آج کی انشاءاللہ ہماری ٹاک کے 3 حصے ہوں گے. ویژن اینڈ مشن, ٹائم کس طرح مینیج کرنا ہے اپنے آپ کو, لائف مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے, پرٹیکولرلی ٹائم مینجمنٹ, اور تیسرا ڈیلی اسکیجول آف دا لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے نبی کا ساری زندگی کا کیا لائف اسٹائل تھا. یہ تیسرا جو ہے, اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم یہ کریں گے انشاءاللہ, ورنہ ہم پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ. تو دس از ہاؤ امپورٹنٹ مشن اینڈ ویژن از انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح سے ایک صحابی کو دیکھ لیں آپ, اللہ کے نبی کے جو 2 مؤذن تھے, ایک بلال رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی تھے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ. ابو محذورہ رضی اللہ عنہ, ان کی اذان مختلف ہے بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سے, اس لیے تو اقامت میں مختلف آتی ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو دوہری جس کو اذان بولتے ہیں, جو کہ اللہ کے نبی نے خود کہا تھا پڑھنے کے لیے. وہ اندھے تھے, ہی واز بلائنڈ. قادسیہ کی جنگ میں وہ جنگ کا حصہ تھے, اور جب امیر المومنین نے حکم کیا کہ قادسیہ کی جنگ ہے تیاری کرو, تو پیپل saw him running and preparing. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو عذر ہے, آپ تو اندھے ہیں, آپ کا جانا ضروری نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, میری پریزنس میٹر کرتی ہے. انہوں نے پوچھا کیسے؟ انہوں نے پوچھا کہ میری پریزنس جو ہے وہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرے گی, کہ جب کفار دیکھیں گے تو ان کو لگے گا کہ زیادہ لوگ ہیں. ان کا ویژن سیٹ تھا کہ مجھے اللہ کی جنتوں میں جانا ہے. جب ویژن سیٹ ہونا تو پھر انسان کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ اس کو فرق نہیں پہنچاتے. تب ایک اندھا آدمی رضی اللہ عنہ وہ بھی اس پیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں. دس میکس یو لو منڈیز اینڈ ہیٹ سیٹرڈیز. ہمیں کیا ہوتا ہے کہ سیٹرڈے آتا ہے ہم خوشی سے چھلانگیں مارتے ہیں کہ چھٹیاں آ گئیں, اور منڈے آتا ہے تو گلومی فیلنگ آنی شروع ہوتی ہے. لیکن a right vision makes you love Mondays and hate Saturdays. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ آج بات کریں گے. اگر آپ کسی شخص سے پوچھیں کہ آپ یہ بزنس کیوں کر رہے ہیں, تو کیا جواب دیتا ہے؟ پیسے بنانے کے لیے. This is not the answer. پیسہ بنانا is what you want from this business, but why you doing this business. یہ پرپز سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ پرپز سمجھنا بڑا ضروری ہے. ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ کچھ اور اچیو کرنا ہے. ایک بندہ بزنس کر رہا ہے, اس کا مقصد پیسہ نہیں ہونا چاہیے, اس کا مقصد اس پرپز کو اچیو کرنا ہے جو ہونا چاہیے. پر پیسہ تو آئے گا ہر بزنس سے. آپ کچھ کپڑے کام کرتے ہیں, آپ کنسٹرکشن کام کرتے ہیں, آپ سب سے پیسہ آ رہا ہے. وائی یو ڈوئنگ دس پرٹیکولر بزنس. یہ بڑا پرپز جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ بس پڑھیں کیوں؟ ڈگری مل جائے. ڈگری مل جائے کیوں؟ جاب مل جائے. جاب مل جائے کیوں؟ پیسے مل جائیں. اگر آپ نے پیسے کمائے تھے, پیسے لینے تھے, اس کو تو لاکھوں اور طریقے ہیں. وائی دس ڈگری جو کہ آپ کو پسند بھی نہیں ہے, اور اسی میں لگے رہتے ہیں ہم لوگ, جس کی وجہ سے مجبوراً پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے انشاءاللہ پرپز کو اچیو کرنے کے کچھ کوشچن پوچھتا ہوں. Who are you? میں نے آپ کا نام تو نہیں پوچھا آپ سے. میں نے آپ کا نام تو نہیں پوچھا آپ سے. جی, who are you? اللہ کا بندہ. اچھا جی, who are you? مسلم. میں نے آپ کو ریلیجن تو نہیں پوچھا آپ سے.
When we ask someone who are you, normally لوگ اپنا نام بتاتے ہیں. کچھ لوگ پوچھیں گے who are you, پھر دوبارہ پوچھیں گے I am ابن جلیل. ویل میں نے آپ کے باپ کا نام ہی نہیں پوچھا تھا آپ سے. I have asked who are you. آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کس طرح کرتے ہیں؟ اس کا تو کوشچن تھا what's your name یا what's your father's name. We don't know who we are actually. ہمیں اپنا سیلف جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاؤ ڈو آئی ڈیفائن مائی سیلف، کیونکہ ہمیں کبھی اپنے آپ کو اتنی امپورٹنس ہی نہیں دی ہوتی.